بظاہر انسانوں کی دنیا میں اگر غور کریں تو سارے انسان برابر ہیں، سب کی پیدائش اور موت برابر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کے بھی برابر نہیں۔ اللہ کا حکم سب کے لیے برابر ہے، تخلیق برابر ہے، دماغ برابر، نظر برابر، چہرہ برابر، وجود برابر، پیدائش برابر، آنا برابر اور جانا برابر۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی برابر نہیں۔ کسی کا آنا دنیا کے لیے اہم ہوتا ہے اور اتنا ہی اہم کسی کا جانا ہے کہ اس کے جانے سے زمانے بدل جاتے ہیں۔ سب کے چہرے برابر ہیں، مگر کسی کا چہرہ اتنا اہم ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کے دیدار کی آرزو ہی رہتی ہے۔ وہ چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس چہرے کا دیدار ایمان کا حصہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی کا چہرہ ہوتا ہے اور وہ کسی کا ایمان ہوتا ہے۔ چہرہ ہی حج ہے اور محبوب کا خانہ کعبہ ہے۔ تو ویسے تو انسان سارے برابر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان برابر نہیں ہے، اور ایک انسان جو اپنی کیفیت میں کوئی تحریر ایسی کر جاتا ہے کہ آنے والے سال ہر سال تک اس کی کتاب رہتی ہے، وہ چاہے بکرات ہو، مذہب کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، سماج کے حوالے سے ہو، اخلاقیات کے حوالے سے ہو، پوئٹری ہو، تنقید ہو یا کوئی اور۔ کچھ لوگ ہیں وہ باقی لوگوں کے نصیب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سب انسان برابر ہیں، مگر کچھ انسان باقی انسانوں سے اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ وہ باقی کے انسانوں کے لیے مسیحا ہوتے ہیں، وہ محسن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق مشفقانہ ہوتا ہے، محسنانہ ہوتا ہے۔ تو انسانوں میں بہت فرق ہے اور برابری نہیں ہے۔ برابری کا پیغام دینے والے اللہ نے کچھ شخصیتوں کے درجات بلند فرمائے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے، برابری کا پیغام دینے والے ہی یہ بات بتاتے ہیں، یعنی کہ پیغمبر، وہ پیغمبر کے اعلان کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اور آپ برابر ہیں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھا لیتے ہیں، اور پیغام کیا ہے؟ ہم اور آپ برابر ہیں۔ تو یہ برابری کا پیغام بھی بڑی غیر برابرانہ بات ہے، اس لیے اتنی برابری بھی نہیں ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ہم سب برابر ہیں، مگر یہ بتانے کے لیے بھی ایسا مقام چاہیے جو باقیوں سے بلند ہو۔ تو بتانا کیا ہوتا ہے کہ سب برابر ہیں، اور کہاں سے بتایا جائے گا؟ بلندی سے۔ تو یہ برابری کا پیغام بھی بلندی سے دیا جاتا ہے۔ کچھ انسان ہیں وہ باقی ہیومینٹی یا انسانیت میں سے ایسے انسان ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے معمور ہوتے ہیں۔ اللہ کریم خالق کائنات ہے، اس کائنات کا مالک ہے۔ اس نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ کھانا پینا، شادی، آرام، مکان، صحت، بیماری، موت سے ذرا گریز کرنا، اور پھر اچانک مر جانا۔ یہ سب کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو یا کوئی اور ہو، کہ وہ دنیا میں رہے تو دین کے ساتھ اچھی زندگی گزارے۔ ویل بینگ کی اور بہتر ہونے کی تمنا ہر انسان کی خواہش ہے۔ اپنے آپ کو کہاں بہتر کرنا ہے؟ تعلیم میں، سیاست میں، رہائش میں، مکان میں، سامان میں اور خیال میں۔ اور عام قسم کے لوگ اسی زندگی میں اور اسی دنیا میں اس قسم کے انسان ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اور بات ہی شروع کر دیتے ہیں۔ خاص لوگ وہ بات ہی نہیں کرتے جو عام انسان کی تمنا ہے۔ مثلاً عام انسان کیا کرتا ہے؟ اینٹیں لے کر جا رہا ہوں کیونکہ مکان بنا رہا ہوں۔ خاص آدمی سے پوچھیں کہ آپ کیا لے کر جا رہی ہو؟ میں اس خیال میں جا رہا تھا کہ اینٹوں سے مکان بنانے والے ہیں وہ مکان تو بنا جاتے ہیں، لیکن خود مکان بنا کے مر جاتے ہیں۔ تو عجیب بات ہے کہ وہ اور طرح سے مکان بنا رہا ہے۔ وہ مکان بنانے والے کو کہتا ہے کہ تیرا مکان پکا ہے، اس میں رنگ ہے، روپ ہے۔ یہ تو سوچو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد اس مکان کو پسند بھی کرے گی یا نہیں، کیونکہ تو نے چلے ضرور جانا۔ تو مکان آپ کی خوشیوں کا باعث بھی ہے اور آپ کے غم کا سبب بھی ہے۔ اس طرح بات سمجھ آئے تو پھر اور ہی رخ نکلے گا بات کا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں معمور ہوتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، اور ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہ جنازہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، کبھی ادھر شادی ہوتی ہے اور کبھی ادھر جنازہ ہوتا ہے۔ کل ایک پاؤں کا سر پہ جا پڑا، آئی صدا دیکھ کے چل رہا بے خبر۔ یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ کل ایک پاؤں کا سر پہ جا پڑا۔ اتفاق سے وہ شکستہ و چور تھا تو اس نے صدا دی کہ دیکھ، ایک وقت میں بھی اس دنیا میں کیا سے کیا تھا اور اب یہ حالت ہے۔ یعنی وہ سر جو کہ کبھی بڑے غرور میں ہوتا تھا آج کھوپڑی ہے، اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ اس کھوپڑی سے آواز آتی ہے، میں بھی کبھی قصوں کا سر پہ غرور تھا، یعنی آج تو میں شکستہ ہوں،
چور ہوں اور کل تیرا کیا انجام ہوگا، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا کو کسی اور دنیا کا تعارف کروانے آتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اپنی بلندیوں کا سبق بتائیں گے۔ ایسے لوگ گپ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو کل رات میں اڑتا ہوا دمشق گیا اور وہاں پر میں نے بڑا کچھ دیکھا۔ کچھ لوگ ایسا ابلاغ کرتے رہتے ہیں کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنے آپ سے مایوس تر ہو جائے اور اس کو میرے بغیر سکون کی راہ نظر نہ آئے۔ ایسے مبالغہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کا راستہ رکھا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے، اور شر کا راستہ رکھا ہے شیطان کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں کی کوئی نہ کوئی ایجنسیاں آپ کی زندگی میں متعین رہیں گی۔ خیر ہر وقت خیر طلب ہے، شر ہر وقت شر پسند ہے، اور کامن مین ہر وقت کامن مین ہے، یعنی عام انسان ہمیشہ عام انسان ہے۔ عام انسان کی جو تمنا ہے وہ پیسہ ہے، یہاں ٹھہرنا ہے اور نفس کی اطاعت ہے۔ اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کا دماغ اٹھا کر کسی آنے والی زندگی کی طرف لگا دیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے یہ دیکھو 4 دن کا میلہ ہے، وہ جہاں کس نے دیکھا ہے، یہ جہاں ہی سب کچھ ہے۔ خدا بہشت کی موجیں لے رہا ہے، آپ یہاں کی موجیں لو۔ عام انسان تو شریف انسان ہوتا ہے۔ کھانا پینا، گھر مکان سامان، شادی بیاہ اور پیسے جمع کرنا اس بیچارے کی خواہش ہوتی ہے۔ وجود کی دنیا پیسے کی دنیا اور نفس کی دنیا ہے۔ عام انسان کو شر بھی انوائٹ کرتا ہے اور خیر بھی بلاتی رہتی ہے۔ یہ خیر والے لوگ جو ہیں یہ معمور ہیں اسی زندگی میں، اور عام انسانوں میں یہ خالص انسان ہیں۔ اب عام انسان پھنس گیا، کیونکہ یا تو وہ شر کی طرف مائل ہوگا یا پھر وہ خیر کی طرف مائل ہوگا، کیونکہ ان 2 طاقتوں نے عام انسان کو چھوڑنا نہیں۔ خیر کی طاقتیں اللہ کے فضل کی طرف پکارتی ہیں، با کمال شفقت، با کمال دل نوازی، محبت کے ساتھ۔ ایسی طاقتیں چاہے حال میں ہوں یا ماضی میں، پکارنے سے وہ ضرور آتی ہیں اور پکارنے والے کی مدد کرتی ہیں۔ یہ ان کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، اور ان کو مامور کیا گیا ہے کہ میرے بندے جو ہیں یہ بندے کہیں شر کے دامن میں پناہ نہ مانگ لیں۔ اے خیر والو تمہیں میں نے خیر کی طاقتیں دی ہیں، تم ان کے پاس پہنچنا اور ان کے کام کرنا، جسم کی تکلیف ہو تو بھی ان کو راحت پہنچانا، تاکہ یہ میری راہ سے مایوس نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ مایوس ہوں گے تو شیطان کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ کے لیے وقف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، اگر سفر من اللہ کروانے والے ان میں سے کسی کو پکارا جائے تو وہ ضرور آتے ہیں، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ آپ ان کو پکار ہی نہیں سکتے جب تک وہ پاس نہ ہوں۔ وہ پہلے آتے ہیں اور پھر بعد میں آپ پکارتے ہیں۔ جس شخص نے یا اللہ کہا وہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے یا اللہ کہا۔ جس شخص کے آنسو نکل آئے دراصل تقرب اسے پہلے سے حاصل ہو گیا تھا۔ اگر آپ داتا صاحب رحمت اللہ کے آستانے پہ چلے گئے یا سلطان باہو رحمت اللہ کے آستانے پہ چلے گئے اور وہاں رونا شروع کر دیا تو آنسوؤں کے سوا اس بزرگ کا ثبوت ہے ہی نہیں۔ جب روح کا روح کے ساتھ وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ یہ ان کے وصال کی کہانیاں ہیں اور وصال کے اظہار ہیں۔ وہ لوگ معمور من اللہ ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے وہ اس کام کے لیے معمور ہیں کہ آپ کے ذہن میں دنیا کی بے ثباتی اجاگر کر دیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، مگر کب تک اللہ عمر دراز کرے گا؟ اس کی ایک حد ہے، کیونکہ اس نے اپنے محبوبوں کو ایک خاص مدت کے بعد بلا لیا۔ معمور انسان اس بات سے باخبر کرتے رہتے ہیں کہ کب تک کی کیا حقیقت ہے۔ یہاں آپ بچوں کے پاس ہوتے ہیں اور پھر والدین کے پاس ہوتے ہیں۔ بچوں کو جب چھوڑ کر جاتے ہو تو آگے ماں باپ، دادا دادی یا کوئی بزرگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بچے الگ رو رہے ہوتے ہیں، مگر انسان کے لیے گھبرانے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر انسان جدا ہوگا اور آگے کوئی نہ کوئی بزرگ مل جائے گا۔ آپ کے اپنے خاندان کے بابا جی بیٹھے ہوں گے، اس لیے خطرے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جن کا کلمہ پڑھتے ہو اور ساری دنیا جس کا کلمہ پڑھتی ہے وہ ذات آپ کو موت کے بعد ملے گی۔ اس لیے جتنے بھی اسماء گرامی ہیں آپ کے سارے محبت کے پیمانے آپ کے وہ سب ماضی میں ہیں۔ وہ سارے کے سارے تب ملیں گے جب موت کا حجاب اٹھے گا، پھر آپ کو وصال ہونا ہے اور دیدار ہونا ہے۔ زندگی جو ہے اس کی قدر اور انتہائی قدر موت آ کے پورا کرتی ہے۔ جب موت پردہ اٹھاتی ہے تو زندگی اپنی اصل قیمت پاتی ہے۔
سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں، اس وقت ہر کھوٹی چیز جو ہے وہ کھری نظر آئے گی، پھر پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اور کس کی مہربانی کیا ہوتی ہے۔ یہ سب تب پتہ چلے گا جب یہ حجاب اٹھے گا۔ تو آخری حجاب جو ہے اس کو موت کہتے ہیں۔ یہ ایک راز ہے کہ زندگی کے اندر ہی ایک چیز ہوتی ہے اور اسے ہم موت کہتے ہیں، یہ الگ باب ہے۔ اس لیے اللہ کے بندے جس کام پر معمور ہوں وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں پکارا کرو، اور اللہ خود ہی فرماتا ہے مجھے پکارا کرو، میں آپ کی دعا قبول کروں گا۔ ایسی پکار جو اللہ کے پاس چلی جائے اس جیسی دوسری کوئی پکار ہی نہیں ہے، اور وہ آواز جو اللہ والوں کو دی جائے اس سے بہتر کوئی آواز ہی نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی ضرورت میں ہو یا چاہے وہ دینی ضرورت ہو۔ کسی اللہ والے کو کسی کام کے لیے جب بلائیں یا پکاریں تو اس کا آنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے اور واجب ہے۔ جب بھی آپ نے پکارا تو اس پکار کے ساتھ ہی وہ واقعہ ہو جائے گا۔ روح کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، فاصلے تو صرف جسم کے ہیں اور یہ جغرافیائی ہیں، روح کے فاصلے تو فاصلے نہیں ہوتے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح تخت منگوایا تھا۔ ان کا جو وزیر علم الکتاب جانتا تھا اس نے فوراً تخت حاضر کر دیا۔ اس لیے روح کے اندر فاصلے نہیں ہوتے۔ یہاں آپ نے آرزو کی اور وہاں اللہ پاک نے سن لی، یہاں آپ کے دل میں فریاد پیدا ہوئی اور وہاں عرش مولا کانپ گیا، تو روح کے اندر فاصلوں کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ فاصلے جغرافیائی ہوتے ہیں اور نہ فاصلے صدیوں کے ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ کی روح نے 200 سال پہلے کے کسی بزرگ کو آواز دی تو وہاں 200 سال کا کوئی فاصلہ نہیں، وہ روح فاصلے طے کر کے آپ کی مدد کے لیے آئے گی۔ جغرافیائی فاصلہ طے ہو جاتا ہے، چاہے آپ کا بزرگ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، جغرافیائی فاصلہ بھی طے ہو جاتا ہے اور تاریخی فاصلہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی پکارا وہ مدد کو آئیں گے۔ بزرگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا کام کرا دیں گے یا پھر اس کام سے آپ کا دل اٹھا دیں گے اور آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ غلطی پر تھے۔